تم نے اس کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے. تمہیں ایک ایک حرکت ایک ایک سکنت کا حساب دینا ہوگا. تمہارے مخفی اور پوشیدہ عمل قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے, یہ کوئی مذاق نہیں کہ یوں ہی کوئی کہانی بیان کر رہا ہے. انہ لقول فصل وما ہوا بالحزن. یہ قول فیصل ہے, یہ طے شدہ حقیقت ہے, یہ امر واقعی ہے, یہ سب کچھ ہونے والا ہے. یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. آج انکار کرو یا اقرار, ہم نے تمہیں کھلا موقع دیا ہے. چاہے تم کافر بن کے جینا چاہو, نمرود بن کے جینا چاہو, فرعون بن کے جینا چاہو, حمان بن کے جینا چاہو, ہم نے تمہیں دنیا میں موقع دیا ہے. پھر ہم نے تم سے اس کا حساب لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب زندگی کی بساط لپیٹے گی تو کام ختم ہو جائے گا. نہیں, یہ ہم نے تمہیں فرصت دی ہے, پھر ہم نے تم سے اس کا حساب لینا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے. فآمنوا باللہ, تو بہتر ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ. آج اللہ کی طرف آ جاؤ, ورنہ تمہیں لوگ اٹھا کر لائیں گے کی یاکسن لوگ یعقوب بتینو جو دو ٹور پہ سر منہ کج کے تم, پھر جو کفن کی تنیوں میں لپیٹ کر کے تجھے لایا جائے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے مالک کی دہلیز پہ چلے آ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ 4 سوال نہیں کر لے گا. اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ان 4 سوالوں کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. پہلا سوال اللہ کرے گا, عمر کہاں گزاری. دوسرا سوال اللہ پوچھے گا, جو علم حاصل کیا تھا بتا عمل کہاں تک کیا. خلوت, جلوت, زندگی شام و سحر تیرے سیکھے ہوئے علم کے مطابقت میں تھے. کہیں تو نے یہ علم دولت اور عزت کمانے کے لیے تو نہیں حاصل کیا تھا. اللہ تیسرا سوال کرے گا, بتا مال کمایا کیسے اور خرچ کہاں کیا. آج لوگ نیب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے پوچھ نہ لیا جائے کہ یہ مال کمایا کیسے. منی ٹریل پیش کرو, کوئی رشوت, کوئی اثر و رسوخ, کوئی افرادی قوت, کوئی بھی مکر, کوئی فریب, کوئی دھندا کام آ جائے گا تو نیب سے بچ جائیں گے. یہاں تم مال کماتے کیسے ہو اس کا منی ٹریل پیش کرنا ہے. وہاں پہ تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مال خرچ کہاں کیا ہے, تمہیں پوچھا جائے گا. اور چوتھا سوال اللہ کرے گا, وان جسم ہے فیما ابلاہو, اور تمہارے جسم کو دی گئی توانائیوں کو تم کہاں خرچ کرتے رہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وان شباب ہے فیما ابلاہو, کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. کہیں تو مجنو بن کے چوکوں پہ کھڑا تو نہیں رہا, کہیں پارکوں کے گرد پروانوں کی طرح گھومتا تو نہیں رہا, کہیں ساری رات 4 انچ کی سکرین پر بدکاریاں تو نہیں کرتا رہا. بتا جوانی کہاں گزاری. جوانی مستانی ہے یہ کہہ کر کے تو نے کہیں ہر ضابطے سے چھٹی تو نہیں کر لی تھی, یا تو نے اپنے جوانی کے تقدس کو محفوظ کیا اور راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتا رہا. میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا, جو شخص جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اور جن 7 لوگوں پر رب تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ کرے گا ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. اپنے جوانی کے تقدس کو پامال نہ ہونے دینا. یہ کہہ کر کے کہ بڑھاپے میں ہم توبہ کر لیں گے, ابھی جوانی ہے. میں کہتا ہوں کہ جیسے جوانی میں ہر چیز کا سرور ہوتا ہے ایسے ہی توبہ کا سرور بھی جوانی میں ہی ہے. اپنی زندگی کو مثل سحر بے داغ رکھنا, اپنے شباب کو الجھنے نہ دینا, اپنے شباب کے تقدس کو پامال نہ ہونے دینا. اس کائنات کا بہترین چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے. تم اپنی جوانی آوارگی میں نہ بسر کرنا, تم اپنی جوانی کو دین کے لیے وقف کر دینا. سجدوں میں آنسو بہا کر کے جوانی کا لطف کشید کرنا.